الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے قرآن مجید کے بارے میں کچھ تعارفی گفتگو کی تھی، سورۃ یونس کی 2 آیات کے حوالے سے، کہ جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے، ایک واعظ آ گیا ہے، اور جو دلوں کے روگ ہیں، سینوں کے روگ ہیں، ان کے لیے ایک شفا، لیکن ماننے والوں کے لیے اس کے علاوہ ہدایت اور رحمت بھی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، مسلمانوں کہو کہ سب اللہ کی عنایت اور اس کی مہربانی ہے، کہ ہوا خیر مما یجمعون، اس پر خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، اس لیے کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ دنیاوی مناصب ہوں، دنیاوی مال و دولت ہو، اولاد ہو، جو سب کی سب دنیا کی بڑی اٹریکٹیو چیزیں ہیں، انسان ریجھتا ہے ان کے لیے، لیکن فرمایا گیا کہ وہ سب کچھ جو لوگ جمع کرتے ہیں ان سب سے بہتر ہے مسلمانوں ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے۔ آج میں نے آپ کو جو آیت ابتدا میں سنائی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، وہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے، مراد بنی اسرائیل، یہودی، ایسے ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ جیسے کوئی گدھا ہو جس پر کتابوں کو بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ گدھے کا کام کیا ہے؟ ٹرانسپورٹیشن۔ اس پر کچھ بھی بوجھ لاد دیا جائے تو وہ ایک جگہ سے آپ کو دوسری جگہ وہ بوجھ ٹرانسپورٹ کر دے گا، بھلے کہ وہ اینٹیں ہوں، مٹی ہو، ریت ہو، یا کوئی اور سامان ہو، یا کتابیں ہوں۔ گدھا کتاب کھول کر پڑھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں یا جن کتابوں کو بھی اللہ کی طرف، بڑی ہستی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ان کا ہمیشہ دنیا میں احترام کیا جاتا ہے۔ سکھ انڈیا سے آتے ہیں اور ننکانہ صاحب یا جو دوسری ان کی مقدس مقامات ہیں ان پر وہ جاتے ہیں، اور اس کی تصویریں ہم دیکھتے ہیں کہ گرنتھ صاحب پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور ساتھ کوئی شخص جو ہے وہ پنکھا چلا رہا ہوتا ہے کہ اس پر مکھی بھی نہ بیٹھے۔ اور ہماری جو پرانی روایت ہے کہ قرآن مجید کو اونچا رکھا جاتا تھا، یعنی پرانے جو دروازے ہوتے تھے انہیں دروازے کے اوپر، وہ جو اوپر محراب ہوتی تھی، دروازے اور محراب کے درمیان ایک شیلف ہوتی تھی، قرآن مجید اس میں پڑے ہوئے ہوتے تھے تاکہ ان کی ایک رسپیکٹ ہو، اور قرآن مجید کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اٹھا کر جانے کے لیے باقاعدہ، یعنی یہ بھی اہتمام ہوتا تھا کہ باوضول آدمی اس کو ہاتھ لگائے، اور یہ بھی اہتمام ہوتا تھا کہ اس کو یوں ہاتھ میں لٹکا کے پکڑ کے نہیں جائے، بلکہ یوں کر کے اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائے۔ لیکن قرآن مجید یا کسی بھی آسمانی کتاب کا یہ حق بھی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ یعنی بحفاظت کسی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا، یہ تو گدھا بھی کر دیتا ہے،
لیکن اگر کوئی اللہ کی ماننے والی اور اللہ کی کتاب کو اللہ کا کلام ماننے والی قوم بھی اس کتاب کے ساتھ یہی سلوک کرے کہ اس کو بس احترام کے ساتھ اچھے طریقے سے، یعنی گرنے نہ دے اس کو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی گدھا جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی، اس قوم کی کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ جھٹلانا کہتے ہیں کسی کی اصل حقیقت کو ماننے سے انکار کرنے کو، اس کو جھوٹا قرار دینے کو۔ یعنی ہم مسلمان قرآن مجید کو، اصل تورات کو، اصل زبور کو، اصل انجیل کو اللہ کے کلام قرار دیتے ہیں، جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، بلکہ انہیں عطا کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل سے نوازا گیا۔ اور قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پہلی تینوں کتابوں کی تحریف ہو گئی، اب وہ اصل فارم میں موجود نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کے بارے میں ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا یہ بالکل ویسا کا ویسا ہی ہے، اس میں کوئی شوشے کا فرق بھی نہیں آیا۔ اس کی بڑی مثالیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے وہ صورتیں کہ جو پاکستان میں یاد کی تھیں، اگر آپ حرمین میں جاتے ہیں اور امام صاحب وہی صورتیں تلاوت کرتے ہیں تو کوئی شوشے کا فرق بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ جیسا ہم نے یاد کیا تھا ویسا ہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کا وہ ورژن کہ جو آپ کو انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں ملتا ہے، وہی ورژن جو ہے وہ وہاں پر بھی موجود ہے۔ اگرچہ کتابت میں مختلف علاقوں میں ایک فرق جو ہے وہ کچھ آسانی کے لیے ہمارے لیے حرکات لگا دی گئی ہیں، اور وہ ساری کی ساری حرکات جو ہیں وہ بعض دوسرے نسخوں کے اندر ہمیں نہیں ملتی، لیکن جب وہ بھی پڑھے گا تو یہی پڑھے گا، اور وہ بھی پڑھے گا تو یہی پڑھے گا، ہم بھی پڑھیں گے تو یہی پڑھیں گے۔ یعنی سورۃ قریش اگر امام حرم پڑھ رہے ہوں، امام مسجد نبوی پڑھ رہے ہوں تو وہ جوں کی توں ہے جیسی ہم نے بچپن سے یاد کی تھی۔ یہ تو ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس میں کوئی تحریف ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خاص حفاظت کا بندوبست کر رکھا ہے، اور وہ مصحف عثمان بھی محفوظ ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جو لکھنے کے مختلف طریقے سے ان کو بھی اکٹھا کر کے ایک بنا دیا تھا، اس کو آفیشیلی نافذ کر دیا تھا کہ یہ ہے اب آفیشیل رائٹنگ کا نسخہ۔ پڑھنے میں تو کوئی فرق تھا ہی نہیں، لہجوں کا فرق ہے وہ آج بھی موجود ہے، لیکن جو اصل ہے قرآن مجید کا وہ اپنی جگہ پر اصل ہے۔ لیکن اگر ہمارا طرز عمل قرآن مجید کے ساتھ وہی ہو جو یہودیوں کا تورات کے ساتھ تھا، تو پھر وہ مثال جو اللہ تعالیٰ چسپاں کر رہا ہے یہودیوں پر، وہ ہم پر بھی چسپاں ہو جائے گی۔ یعنی یہاں فرمایا گیا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، کہ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات عطا کی گئی، جو حامل تورات کے اٹھانے والے بنائے گئے، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، یعنی بریکٹ میں آئے گا جیسا کہ اٹھانا چاہیے تھا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہودی وہ تورات کو ڈسون نہیں کرتا، وہ تورات کو قبول کرتا ہے، مانتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ قرآن مجید کو تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہوئی کہ یہ بدلا ہی نہیں جا سکا، لیکن تورات بہرحال بدلی گئی۔ اور آج کا یہودی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے عبرانی زبان کو زندہ کرنے کی، جو کہ مر چکی تھی۔ عربی زبان اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی زبان ہونے کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے۔ تورات مر گئی تھی، وہ تورات کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو
سب سے پرانے نسخے ان کے پاس تھے وہ بھی گریک میں تھے، ہبریو میں نہیں تھے۔ اب وہ کہیں سے اکٹھا کر کے ادھر سے ورقے تلاش کر، ادھر سے تلاش کر، اب وہ دوبارہ اس کو ری ٹرانسلیٹ کر کے ہبریو میں، گریک کو، وہ جو ہے اب اس کو یاد کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اصلی تورات ہے۔ پتہ ان کو بھی ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید تو محفوظ ہے، لیکن کوئی یہودی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو تورات کو ڈس اون کرے، جھٹلائے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ لیکن کوئی طرز عمل ہے ان کا جس کو قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو حامل تورات بنایا گیا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے کہ جس پر کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے، اور گدھا کتاب کو لائک اینی ادر گڈس ٹرانسپورٹ تو کر سکتا ہے، لیکن اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، اس کو کھول کر پڑھ نہیں سکتا، اس سے گائیڈنس نہیں لے سکتا۔ اس کو گائیڈنس جو اس کے مالک کا ڈنڈا ہے وہی دیتا ہے، یا جو باغ اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے وہاں سے اسے گائیڈنس ملتی ہے کہ یہاں اس نے رکنا ہے، یہاں چلنا ہے، یہاں دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے۔ لیکن گدھے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو وہ تورات کو کھول کر یا کسی کتاب کو کھول کر پڑھے۔ اب ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم بھی قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور صحیح مانتے ہیں، یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور نہ آج تک اس میں کوئی تحریف ہوئی ہے اور نہ قیامت تک اس میں تحریف ہو سکے گی۔ لیکن ہمارا عمل بھی بس اتنا ہی ہے، جبکہ یہاں جو کہا گیا کہ ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس تورات کو اس طرح نہ اٹھایا جیسا کہ اٹھانا چاہیے تھا۔ اور ہمارا بھی طرز عمل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ یا اہل القرآن، اے قرآن والو، یعنی انفارچونیٹلی یہ ٹائٹل منکرین حدیث نے اختیار کر لیا کہ ہم اہل قرآن ہیں، لیکن حقیقت میں سارے مسلمان، میں، آپ، ہم سب، ہم اہل قرآن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کی سب سے اتھینٹک تشریح اور دین کا ایک ڈیفینیٹ سورس وہ سنت رسول کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن بہرحال بینگ دوز کہ جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ہم ہیں اہل قرآن۔ تو آپ فرماتے ہیں یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن۔ وسادہ کہتے ہیں عربی زبان میں تکیے کو، اور تکیہ کس کام آتا ہے؟ سہارا لینے کے کام آتا ہے۔ لا تتوسد القرآن، قرآن کو سہارا نہ بنا لو۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ مطلب بھی لیا ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے، کہ قرآن مجید سے ٹیک لگانا، قرآن مجید کی طرف پشت کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی انسلٹ ہے، اور اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس کو ایک سہارا سمجھ لینا کہ بس ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو شاید ہم بخشے بخشائے ہیں، اس کا قرآن مجید نوٹس لیتا ہے۔ اسی صورت میں یعنی ایک آیت چھوڑ کر جو آیت آئی ہے، بلکہ اس کے فوراً بعد وہ آیت ہے کہ قل یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہیں زوم ہے، تمہیں غلط فہمی ہے، تمہارا خیال ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، لوگوں کے مقابلے میں، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں، سنسیئر ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ یعنی جس سے انسان کی دوستی ہوتی ہے، انسان اس سے ملنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص واقعی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے بے تابی ہونی چاہیے کہ مرے اور ملے جا کے اللہ سے۔ لیکن فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کے ہوتے ہوئے جو انہوں نے آگے بھیجا ہے۔ یعنی یہودی یہ بھی مانتے ہیں کہ آخرت ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ حساب کتاب ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ جنت و دوزخ ہے،
جب حساب کتاب کو مان رہے ہیں، جنت و دوزخ کو مان رہے ہیں، تو پھر تو انہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن انہوں نے یعنی انبیاء کرام کی اولاد، انبیاء کرام کے ماننے والے اور تورات کے ماننے والے ہونے کا سہارا لے کر اپنے آپ کو امیون سمجھ لیا ہے کہ ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم تو اسحاق و یعقوب کی اولاد ہیں، ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو صاف صاف کہہ دیا گیا کہ ان سے کہو نا یہودیوں سے، قل یا ایھا الذین ہادوا، یا یہودیو ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہیں غلط فہمی ہے، زعم ہے، اگر تمہارا خیال ہے کہ تم لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے چہیتے اور پیارے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اور اگر تم آن یور پارٹ اپنے اس دعوے کو صحیح سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے پیارے ہو، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ یہ مضمون سورہ بقرہ میں آیا ہے، اور وہاں کہا گیا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ بھی اور مشرکین بھی، ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ 1000 سالہ زندگی چاہتا ہے کہ موت مجھے آئے ہی نہ، اور کیا کلیم کیا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہیں۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے رب بٹوین دا لائنز یہ بھی پڑھا کرو کہ مثل الذین حملوا القرآن ثم لم یحملوها، ان لوگوں کی مثال کہ جو حامل قرآن بنائے گئے اور پھر انہوں نے قرآن مجید کو نہ اٹھایا جیسا کہ اس کو اٹھانا چاہیے تھا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے۔ وہ ٹرانسپورٹ تو کرتا ہے عزت و احترام کے ساتھ، لیکن کھول کر نہیں پڑتا۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم کھلے دل کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم قرآن مجید کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ تو میں حدیث جو آپ کو سنا رہا تھا کہ یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، قرآن کو سہارا اور تکیہ نہ بنا لینا، وَاتْلُوهُ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کا حق ادا کیا کرو، اس کی تلاوت کا حق ادا کیا کرو، اور اس کو ساری دنیا میں پھیلانا بھی تمہارا فرض ہے۔ وَافْشَوْا وَتَغَنَّوْا، اس کو پھیلاؤ اور اس سے حظ حاصل کرو، اس سے لطف اندوز ہو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَاتْلُوهُ حق تلاوتہ وَافْشَوْهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اور اس پر غور کیا کرو۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ کا کلام مانیں، ویسے ہی نہ مانیں جیسے سکھ گرنتھ صاحب کو اور ہندو ویدا کو، عیسائی بائبل کو اور یہودی تورات کو اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ انہیں تو پتہ ہے نا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے۔ مسلمان اس یقین کے ساتھ مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، یہ ماننا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، میری ہدایت کے لیے نازل ہوا، یہ مجھے راستہ دکھانے کے لیے اترا ہے کہ یہ کرو تم، یہ نہ کرو، ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ، یہ چیز تمہارے رب کو پسند ہے، یہ چیز تمہارے رب کو پسند نہیں ہے، یہ اس لیے اترا ہے۔ تو سب سے پہلا حق قرآن مجید کا ہم پر یہ ہے کہ ہم بڑے واضح الفاظ میں کلیئرٹی کے ساتھ یہ مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ جب ہم اس کو کلیئرٹی کے ساتھ اللہ کا کلام مانیں گے، پرسنل یقین ہوگا، تو اتنے سے ہی ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جس طرح ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ اپنی اپنی کتابوں کو، مقدس کتابوں کو ان کے مالک کا، ان کے رب کا، ان کے خدا کا کلام مانتے ہیں، ہم اس سے آگے بڑھ کر واضح الفاظ میں یہ مانتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے
کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میری ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا، اور یہ یوں کا توں بغیر کسی تبدیلی اور تحریف کے موجود ہے۔ صرف مقدس کتاب سمجھنا نہیں، اللہ کا کلام سمجھنا، اور پھر اللہ کا کلام ہے تو پھر اس کا بڑا اہم حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے ہم عمر لوگ ہیں، یا مجھ سے کچھ سینئر یا مجھ سے کچھ عمر کے اعتبار سے جونیئر ہیں، اس میں ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں کو ریگولرلی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، اور بڑا ایک مخصوص انداز تھا، یاد کرا رہا ہوں، محظوظ ہوں گے سب حضرات، کہ فجر کی نماز کے بعد یعنی مصلی پر بیٹھ کر ہی قرآن مجید کی تلاوت، یا بیڈ پر بیٹھ کر تکیے پر قرآن مجید رکھ کر بیٹھنا قبلہ رخ ہو کر اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ ہمارے بڑوں کا معمول تھا۔ اور انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، ہم نے جو اچھی روایات چھوڑی ان میں سے ایک روایت یہ ہے، نہ ہم نے تلاوت کی باقاعدگی کے ساتھ اس انداز سے، نہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی اگلی نسل کو یہ منتقل کر سکے۔ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام تھا۔ کیوں؟ ہم نے اس روایت پر عمل کر کے ان کو دکھایا نہیں۔ اپنے بڑوں کو ہم نے یہ کرتے ہوئے دیکھا لیکن ہم نے عمل نہیں کیا، لہذا ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید بھی کوئی تلاوت کرنے کی شے ہے۔ کسی کا دین کی طرف رجحان ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کچھ یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے اس کے ذریعے سے جس کا رجحان ہوتا ہے کہ وہ کوئی دروس سنتا ہے، کوئی کلپ سنتا ہے، کوئی دین کی باتیں جو ہے وہ سننے لگا ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کا رجحان نہیں بن سکا۔ قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ اس کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کا بہترین وقت وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جو پرانے نسخے ہیں ان میں اوپر دائیں طرف سپارے کا نام اور نمبر ہے، اور بائیں طرف سورت کا نام اور نمبر ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے منزل 1، منزل 2، منزل 3، منزل 4۔ تو قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، عربی میں ان کو احزاب کہتے ہیں۔ یہ 7 حصے جو قرآن مجید کے بنائے گئے تھے یہ تلاوت کی غرض سے بنائے گئے تھے۔ یعنی صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جتنا بھی قرآن مجید نازل ہو چکا ہوا تھا اس وقت تک، وہ 7 دنوں میں اس کی تلاوت تہجد کی نماز میں مکمل کرتے تھے۔ سورۃ مزمل جن لوگوں کو یاد ہے یا جن کا کچھ شعور ہے کہ اس کا مضمون کیا ہے اول و آخر، تو اس کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، یا ایھا المزمل، اے کمبل لے کر بیٹھنے والے، لحاف لے کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑی رات، یعنی تھوڑی سی چھوڑ دو، باقی رات کھڑے ہو جاؤ، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے آدھی سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ، یا اس پہ کچھ اضافہ کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کا عام طور پر مفہوم لیا گیا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، لیکن پروفیسر عبداللہ یوسف علی نے اپنے انگریزی ٹرانسلیشن میں، وہ بھی ترجمہ جو ہے ڈکشنری میں موجود ہے، میلوڈیس وائس ترجمہ کیا ہے اس کا، اینڈ ریسائٹ فرام دا قرآن ان اے میلوڈیس وائس۔ اس کی طرف میں آگے آؤں گا۔ تو قرآن مجید کا یعنی وہ جو حفاظ والا انداز ہوتا ہے شبینے کا یا تراوی کا، وہ نہیں، یعنی لطف لے کر، لطف اندوز ہو کر پڑھنا، اس میں وہ آہستہ پڑھنا بھی شامل ہو جائے گا اور اس کو انجوائے کرنا بھی شامل ہو جائے گا۔ پھر نماز کے اندر تلاوت، پھر اس کے بعد نمبر آئے گا نماز کے باہر تلاوت کا۔ پھر اس کے کچھ آداب کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے
جہاں بھی آپ کو کوئی کسی چیز کو آپ خاص سمجھیں گے آپ اس کا اہتمام کریں گے. ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرے سامنے، مجھے یقین ہے کہ سب 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن ہم ہر نماز کے لیے بھی کچھ اہتمام کرتے ہیں، لیکن جمعے کے لیے ذرا زیادہ اہتمام کرتے ہیں. تو قرآن مجید کو جب ہم اللہ کا کلام سمجھیں گے تو اس کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہم باوضو ہوں گے. اور یہ باوضو ہونا یہ اہتمام ہے. پیر ذوالفقار صاحب ایک سناتے ہیں ایک بچے کا واقعہ کہ ایک بچے کو استاد نے پوچھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ چپ. اس نے ڈانٹ کے پوچھا، چپ. مارا پیٹا بچے کو، بچہ چپ. ہیڈ ماسٹر صاحب کو بلا کے لایا، جی دیکھیں میں سے نام پوچھتا ہوں کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، نام نہیں بتاتا. ہیڈ ماسٹر صاحب نے بھی 2-4 لگا دی اس کو. ریسیس ہو گئی. ریسیس کے بعد پھر کلاس میں آئے، انہیں پھر آتے ہی پہلے، ہاں بھائی ہن دس ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ٹیچر کہتا ہے کہ اب جو بتا رہے ہو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب نے مجھے نصیحت کی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو نہیں لینا. میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا. اب یہ احترام کی باتیں ہیں نا، محبت کی باتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی کوئی شخص اگر واقعی اہتمام کرے، جیسے اسے بچے نے اہتمام کیا، تو وہ بھی کرنے کا کام ہے. اسی طرح قرآن مجید، اس کو ہاتھ لگانا، اس کو پڑھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں اگر وہ دل میں یقین ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے. دکھتی عام کتاب ہے، جیسے کسی بھی کتاب کو آپ جلد کر دیں گے تو ایسی لگے گی، اس کے اوراق ایسے ہی ہوں گے، لیکن یہ نہیں، عام کتاب نہیں ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. تو اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اس کو پڑھنے سے پہلے، اس کی تلاوت سے پہلے میں اہتمام کروں گا. ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اردو میں اور انگلش میں، ان دونوں زبانوں میں جو آسمانی صحیفوں کی تلاوت ہے، اس کے لیے ایک ڈفرینٹ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. انگریزی میں ٹو ریڈ اینڈ ریسائٹ، یعنی کوئی بھی چیز پڑھنے کے لیے انگریزی کا لفظ کیا ہے؟ ریڈنگ. لیکن بائبل پڑھنے کے لیے یا قرآن مجید پڑھنے کے لیے لفظ کیا ہے؟ ریسیٹیشن، ٹو ریسائٹ. قرات کے لغوی معنی ہی پڑھنا ہے، قرأ یقرأ پڑھنا، لیکن تلاوت جو ہے یہ تلا یتلو ہے، اس کا مطلب ہے پیچھے پیچھے آنا. جیسے سورۃ شمس میں فرمایا گیا والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ عصر کے بعد سورج ڈھلتے ڈھلتے مغرب پہ غروب ہو گیا، اور پھر ہم جو پہلی کا چاند ہے وہ کس وقت دیکھتے ہیں؟ مغرب کے بعد دیکھتے ہیں. اب گویا چاند ظاہر ہو گیا، پیچھے پیچھے آ رہا ہے سورج کے. تو تلاوت کے لفظ کے اندر اس کی پیروی جو ہے وہ ان بلٹ ہے. ریسیٹیشن جو ہے وہ قرات ہے کہ جس کو آپ اس نیت سے کریں کہ ہم اس کی ڈائریکشن کو فالو کریں گے. تو قرآن مجید کی تلاوت، اس میں پھر وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ سے آپ شامل ہوتی چلی جائیں گی کہ یہ کوئی عام کتاب کا پڑھنا نہیں ہے، نہ یہ عام کتاب ہے، نہ اس کا پڑھنا جسٹ پڑھنا ہے، اس کی تلاوت ہے. اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر اس نیت سے پڑھنا ہے کہ میں اس کی ڈائریکشن کو فالو کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. میں کر رہا تھا کہ تلاوت یہ بالکل ہماری زندگی سے خارج ہو گئی ہے. میں اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن مجید کے سمجھنے کی کچھ توفیق دی اور کچھ مندرس قرآن بن گیا، تو چند ایک سال مجھ پر ایسے گزرے ہیں کہ میں نے بھی سمجھا کہ شاید تلاوت تو عام لوگوں کے کرنے کا کام ہے، میں شاید آپ کو خاص ہو گیا ہوں. معاذ اللہ مجھے معاف کرے، اعتراف کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی
اور اثر نو میں نے اہتمام کے ساتھ پھر قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ شروع کی۔ میں آپ سب حضرات سے کہوں گا کہ جن لوگوں نے تلاوت چھوڑ دی ہے وہ اثر نو اس کا اہتمام کریں، اور جنہوں نے سرے سے تلاوت کا اہتمام نہیں کیا وہ اس کو اثر نو شروع کریں۔ ایک رکوع سے شروع کر دیں اپنے اوپر، لیکن لازم کر دیں کہ قرآن مجید کا ایک رکوع روزانہ ضرور تلاوت کرنا ہے، اسی اہتمام کے ساتھ باقاعدہ پاک صاف ہو کر بیٹھ کر، کپڑے بھی صاف ہوں، جسم بھی پاک ہو، وضو بھی ہو، اور پھر اس کی تلاوت کریں۔ جو ایک رکوع کر رہا ہے وہ 2 رکوع شروع کر دے، جو 2 کر رہا ہے وہ ربع شروع کر دے کہ روزانہ ربع تلاوت جو ہے قرآن مجید کی آپ ضرور کریں گے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ توفیق اس سے زیادہ کی دے رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کر لے۔ سپارہ جو ہے یہ بھی اصل میں تلاوت کے اعتبار سے تقسیم ہے، یعنی دور صحابہ میں سپارے کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ کہیں بعد میں آ کر تقسیم آئی ہے کہ جب امت کے اندر کمزوری آ گئی اور تلاوت کا زیادہ ٹرینڈ نہ رہا کہ ایک ایک حفظ تلاوت کریں تہجد کی نماز میں، تو قرآن مجید کا ایک نسخہ لیا گیا، اس کے اوراق گنے گئے اور ان کو 30 پر تقسیم کر دیا گیا اور یہ سپارے بنا دیے گئے، اور اس میں پھر حد کی ہے کہ 4تھے پارے کی آخری آیت اور 5ویں پارے کی پہلی آیت، ان دونوں کے درمیان جو آخری آیت کے آخر میں لا لکھا ہوا ہے، کس کا مطلب ہے کہ جملہ مکمل نہیں ہوا، لیکن ایسی ہمارے حفاظ کو اللہ انہیں ہدایت دے عادت ہے کہ بس وہیں پر شروع کریں گے، اگلے دن والمحصنات سے شروع کریں گے، حالانکہ اس کے والمحصنات کے کوئی معنی نہیں ہے اگر پچھلی آیت آپ اس کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تو اس کا بھی یعنی ذہن میں رکھنا چاہیے، کوشش کریں کہ صورت نہ ٹوٹے۔ آپ کو عربی آتی ہو تو پھر آپ بے شک وقف کر لیں کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں کوئی رکوع بھی ختم نہیں ہو رہا، سورت بھی ختم نہیں ہو رہی، اگر آپ رکوع پر بھی اپنا تلاوت کو بریک کریں گے تو بھی انشاءاللہ قرآن مجید کی مضامین نہیں ٹوٹیں گے، کہ رکوع جو بنائے گئے ہیں بڑی حکمت کے ساتھ بنائے گئے ہیں اور ان میں مضامین نہیں ٹوٹتے، اسی لیے بعض رکوع چھوٹے ہیں، بعض لمبے ہیں، اور یہ تقسیم کرنے والوں نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ یہ مضمون جو ہیں وہ ٹوٹنے نہ پائیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، اس کا اہتمام، یعنی میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کو جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ کوئی مس دیا ہے انہیں ایک پارے کا ٹارگٹ تو بنا ہی لینا چاہیے، اور اس میں ایک میں آسانی کے لیے آپ کو کلو دے رہا ہوں کہ اس کو آپ چاند کی تاریخوں کے ساتھ جو ہے وہ چلا لیں، یعنی 29 یا 30 کا مہینہ ہوتا ہے، پہلی تاریخ سے آپ الف لام میم سے شروع کریں، اس کا ایک اضافی فائدہ آپ کو یہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کو چاند کی تاریخیں یاد رہیں گی، ورنہ ہمارا اصل کیلنڈر تو اسلامک کیلنڈر ہے، اور بالعموم ہمیں اسلامک کیلنڈر کی تاریخیں یاد نہیں ہوتی۔ آپ اس کو تلاوت کے ساتھ جوڑ لیں کہ روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنا ہے اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے، تو پہلی تاریخ کو پہلا پارہ، دوسری تاریخ کو دوسرا پارہ، تو انشاءاللہ ایک اضافی فائدہ بھی اس کا حاصل ہوگا۔ لیکن بہرحال اس کو کرنے کا کام ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ کرنا اور تلاوت کو اپنے اوپر لازم کرنا، کسی دن رہ جائے جس طرح نماز قضا کی جاتی ہے تو آپ وہ قضا بھی پوری کریں، 2 پارے اکٹھے پڑھیں یا 2 دن کا نصاب اکٹھا پڑھیں، 3 کا ہو جائے، بعض اوقات سفر میں یا بیماری میں ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا بھی اہتمام کریں، تو انشاءاللہ اس کے آپ کی زندگی پر بڑے زبردست اثرات ہوں گے۔ یعنی بیان کرنے سے وہ نہیں آپ محسوس کریں گے، لیکن آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ رجحان جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اور یہ تلاوت جو ہے اس کو اس سینس میں کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا خط پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم کسی کا خط پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ شخص ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے مخاطب ہے، میں اس کا مخاطب ہوں۔ یہ موویز میں، ڈراموں میں یہ چیز جو ہے یہ بڑی زبردست ہے کہ وہ تصویر دکھا رہے ہوتے ہیں خط پڑھنے والے کی، لیکن وہ خط پڑھوا رہے ہوتے ہیں خط لکھنے والے کی زبان میں، تو اس میں ایک ہم کلامی کا ایک سینس ملتا ہے انسان کو کہ وہ مجھ سے ہم کلام ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہے۔ رہی بات قرآن مجید سے گائیڈنس لینے کی، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے گائیڈنس لیں۔ ایک ہے احکام، حلال حرام، فارمز آف ورشپ، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کے کیا اصول ہیں، اور اخلاقیات میں پابندیاں ہیں، وہ اور چیز ہے۔
ایک ہے انسان کی ڈائریکشن کا سیدھا ہونا، یہ اس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے۔ جو شخص بھی قرآن مجید کو اپنا گائیڈ بنائے گا اور اس کے لیے باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ڈائریکشن کو کبھی آؤٹ نہیں کرے گا۔ یہ کر کے دیکھ لیں تجربہ آپ۔ اس کے لیے ایک اہتمام ضرور کریں، وہ ہے کہ عربی زبان سیکھنا شروع کر دیں۔ اگر پہلے نہیں پڑھی تو سیکھنا شروع کر دیں، تاکہ اس سے اتنا ہو جائے کہ قرآن مجید جب آپ پڑھ رہے ہوں، ٹیکسٹ سے نظر ہٹائے بغیر، ترجمہ دیکھے بغیر، کم سے کم آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا کے جہاں بڑے نقصانات ہیں لیکن بہرحال فوائد بھی ہیں، ہر شخص جو ہے وہ اپنی مطلب کی چیز وہاں سے لے سکتا ہے۔ اب عربی زبان کی تعلیم آپ کو ایک نہیں 20 مل جائیں گے عربی پڑھانے والے۔ الحمدللہ قرآن اکیڈمی کے اہتمام سے یعنی میری ویڈیوز موجود ہیں، میرے شاگردوں میں سے عامر سہیل صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں، بڑے پاپولر ٹیچر ہیں پوری دنیا میں۔ شفاء اللہ صاحب کی ویڈیوز ماشاءاللہ یہاں پر آپ کو مل جائیں گی، خود قرآن اکیڈمی کی سائٹ پر مل جائیں گی، قرآن اکیڈمی FSD، یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے، اس پہ آپ دیکھیں تو سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ اور ڈھونڈیں تو جس ٹیچر کی آپ کو عربی ٹیچنگ پسند آئے وہیں سے آپ عربی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پھر اس قرآن اکیڈمی کے اندر کورسز پڑھائے جاتے ہیں، ان میں عربی سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں سے استفادہ کریں۔ پھر انشاءاللہ شوال میں شروع ہوگا، شوال سے لے کر یہ شعبان تک ہمارا کورس ہوتا ہے۔ صبح کے اوقات میں بھی کورسز ہیں، شام کے اوقات میں بھی کورسز ہیں، ان سے آپ استفادہ کریں۔ لیکن بس یہ ذہن میں رکھیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے، تھیوریٹیکلی ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آدھا گھنٹہ تلاوت کرے، ایک پارہ تلاوت کرے اور وہ کنسنٹریشن لوز نہ کرے۔ کنسنٹریشن انسان لوز کرے گا، لیکن اگر آپ کو آدھے گھنٹے کی تلاوت میں سے 2 4 سیکنڈ کے چند گلمپس مل جائیں گے جن میں آپ کی توجہ ہو جائے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو راہ راست پر رکھنے میں ہیلپ فل ہوں گے۔ میں تو اس سے بھی آگے کہتا ہوں کہ آپ کو قرآن مجید کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آتا ہو، آپ اسے اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھیں، باقاعدگی سے پڑھیں، تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے سے آپ کی ڈائریکشن کو آؤٹ نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا تعارف ہی یہ ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے رہنما ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں راستہ دکھاتا ہے، انہیں ڈائریکٹ کرتا ہے۔ اور ذرا ہم اس کو ذرا آزما کے تو دیکھیں، آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، صرف اللہ تعالیٰ کے کلام مان کر قرآن مجید کی تلاوت۔ باقی اس میں مجھے پنجابی میں کہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا آپ اس میں اور زیادہ دلچسپی لیں گے، عربی زبان سیکھیں گے اور پھر مزید اس کے بارے میں آپ مطالعہ کریں گے، پھر یہ عزم کریں کہ کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھا کے آتا ہے۔ کسی سبجیکٹ کو آپ پڑھتے رہیں محسوس ہوگا کہ ہاں سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن جب آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں تو پڑھانے کی ایک برکت ہے۔ آپ کے شاگردوں میں سے کوئی مخلص آدمی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر آپ کا دل کھولتا ہے، آپ کا ذہن کھولتا ہے، اور آپ ایسی مثالیں جو ہے وہ کلاس میں کھڑے لے کے آتے ہیں کہ جس سے آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو مجھے بھی سمجھ میں آ گیا۔ تو اس کو بھی دیکھیں آزما کے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ آئیں، اور یہ منبر و محراب یہ کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی وراثت ہے۔ اس منبر پر جو منبر رسول کہلاتا ہے، ہر مسلمان کھڑا ہو سکتا ہے کہ جو دین کی بنیادی باتوں کو سمجھتا ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہو کہ وہ یہ باتیں آگے سمجھا سکے۔ تو وہ اس میں ہماری پرانی روایت ہے کہ استاد اجازت دیتا تھا کہ اب تم یہ کام کر سکتے ہو، تو جس سے آپ استفادہ کر رہے ہیں، جس سے آپ اجازت لے لیں، اس کی اجازت سے کریں۔ لیکن جب آپ آئیں گے، استاد بنیں گے، آپ خطیب بنیں گے، امام بنیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہدایت کی اور راہیں کھولے گا۔ آج اسی حق پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں قرآن مجید کے باقی حقوق پر بھی گفتگو ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔